بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، ارشاد باری ہے: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے نبی، آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، میری فرما برداری کرو، میرے طریقے پر چلو، میری سنتوں کو اپناؤ. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. جب اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. دو چیزیں بتائی گئی اس آیت میں کہ نبی کی اتباع کرو گے، سنت کے مطابق زندگی گزارو گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے پر چلو گے، تو اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. آپ نے ارشاد فرمایا: کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابى. کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابى، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے انکار کیا. کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابى، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے انکار کیا. قالوا من يأبى یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول انکار کرنے والا کون ہے؟ کون ہے انکار کرنے والا؟ فرمایا: من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میری فرما برداری کی، وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی فقط ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا. جو نبی کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، وہ جنت میں جائے گا. جو اطاعت اور فرما برداری نہیں کرے گا، وہ محبت کا چاہے جتنا بڑا دعوے دار ہو، چاہے جتنے بڑے بڑے جو ہے دعوے کرتا ہو، اگر اس کی زندگی میں اطاعت اور فرما برداری نہیں ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. کیونکہ محبت اطاعت کے بغیر محبت کا تصور نہیں ہے. محبت ہوگی تو اطاعت بھی ہوگی. یہ نہیں کہ محبت ہے اور اطاعت اور فرما برداری نہیں ہے. آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات ہی مانتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: انت
تعصي الإله وتظهر حبه هذا محال في القياس بديع. تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور اس کی نافرمانی کرتے ہو. تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور اس کی نافرمانی کرتے ہو تو بڑی عجیب بات ہے. لو ان حبک صادقا، اگر تمہاری محبت سچی ہوتی، لو ان حبک صادقا لطعته، اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم اللہ کی اطاعت کرتے. اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم اللہ کی اطاعت کرتے. ان المحب لمن يحب مطیع، اس لیے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے. تو زندگی میں محبت کے بہت دعوے ہوں اور اطاعت سے زندگی خالی ہو. سنتوں پر عمل نہ کیا جائے، سنتوں کو چھوڑ دیا جائے، سنتوں کی پیروی نہ کی جائے، نبی کی بات نہ مانی جائے، نبی جو پیغام لے کر ہے اس کو قبول نہ کیا جائے، اپنی منمانی کی جائے، اپنی خواہشات نفس پہ چلا جائے، تو یہ محبت کا صرف دعویٰ ہو سکتا ہے. اس کی دلیل پیش کرنی ہوگی اطاعت کے ذریعے سے. اللہ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، رسول جو چیز تمہیں دے اس کو لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. آپ نے فرمایا ترکت بعدی امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. لوگوں، میں اپنے بعد تمہارے درمیان دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں تمہارے درمیان دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کبھی گمراہ نہیں ہوگی اگر ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑو گے. کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت. ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. حضرت الباب بن ساریہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، خطبۃ بلیغۃ، بہت ہی فصیح و بلیغ خطبہ دیا، بہت ہی فصیح اور بلیغ خطبہ دیا. وجلت من القلوب، ایسا خطبہ دیا کہ سن کر کے دل کانپ گئے ہمارے. وظرفت من العیون، ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. ایسا خطبہ ہم نے دیا کہ دل کانپ گئے. وظرفت من العیون، آنکھیں اشکبار ہو گئی. فقلنا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول، کأنها موعظۃ مودع، آپ تو ایسی تقریر کر رہے ہیں، ایسا خطبہ دے رہے ہیں، ایسا واعظ کہہ رہے ہیں جیسے کوئی الوداع کہنے والا ہو، کوئی رخصت ہونے والا ہو. اس طریقے کی آپ بات کر رہے ہیں جیسے کوئی الوداع کہتا ہے کسی کو، رخصت ہونے والا ہے، ہوتا ہے کیسی باتیں کرتا ہے. فاوصینا، اللہ کے رسول آپ ہمیں نصیحت کر دیجئے، آپ وصیت کر دیجئے ہمیں. قال اوصیکم بتقوی اللہ، فرمایا میں تقوی کی وصیت کرتا ہوں. قال اوصیکم بتقوی اللہ، فرمایا میں تقوی کی وصیت کرتا ہوں. تقوی کہتے ہیں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا لحاظ. نظر نہیں آتا، یہ تقوی نظر نہیں آتا. اس بچے کو لے کے باہر چلے جائیں، آپ باہر جائیں لے کر کے آپ اس کو شریف تو تقوی نظر نہیں آتا.
تقوی دکھائی نہیں دیتا. آپ نے فرمایا التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں پہ ہوتا ہے. التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں پہ ہوتا ہے. تقوی دل میں ہوتا. آپ نے اشارہ کیا سینے کی طرف، تقوی یہاں پہ ہوتا ہے. تقوی لباس کا نام نہیں ہے، تقوی صاحب کا نام نہیں ہے، تقوی کرتے پیجامے کا نام نہیں ہے، تقوی دستار قبا کا نام نہیں ہے. تقوی تو اندر کی چیز ہوتی ہے. ہم ہمارے کے اندر تلاش یہ کرتے ہیں کہ کتنا تقوی اس کے اندر ہے. ہمارے پاس کیا معیار ہے تقوی چیک کرنے کا؟ یہ آدمی متقی نہیں ہے، یہ آدمی پرہیزگار نہیں ہے، یہ عالم متقی نہیں ہے، یہ امام متقی نہیں ہے. ہمارے پاس کیا معیار ہے تقوی کا؟ ہر ایک نے اپنے طور پہ تقوی کا معیار بنا لیا ہے، جبکہ نبی فرماتے ہیں تقوی دل کے اندر ہوتا ہے. اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے اندر کتنا تقوی ہے. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقوا. اللہ جانتا ہے کہ اس کے اندر کتنا تقوی ہے. تو پہلی بات ارشاد فرمائی دیکھو تقوی اختیار کرنا. فاتقوا اللہ قال اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ. دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی سنو اور مانو. والسمع والطاعہ، سنو اور بات مانو. سننے اور ماننے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو. وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ، اگرچہ تمہارے اوپر کوئی حبشی غلام امیر بنا دیا جائے، تمہارا امیر کوئی حبشی غلام کالے رنگ کا، موٹے موٹے ہونٹ ہوں، سرخ آنکھیں ہوں، رنگ کالا ہو، بال گھنگرانے ہوں، حبشی، کالا حبشی اگر تمہارا امیر بنا دیا جائے تو اس کی بھی مانو، کیونکہ وہ اب امیر ہے. اب اس کو تم اپنے امیر کی حیثیت سے جانو اور پہچانو اور اس کی اطاعت کرو. جو تمہارا امیر بنا دیا جائے اس کی پھر بات مانو. سوچ سمجھ سے امیر بناؤ، لیکن اگر بنا دیا پھر اس کی مانو. ابھی امانت کا مسئلہ تھا، امانت شریعہ کا امیر بننے کا مسئلہ. ٹھیک ہے کون بنے گا نہیں بنے گا. اب جو بن گیا تو اب امیر ہے اس کی مانو. اب جب امیر جو بھی متعین ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، جب امیر بن گیا تو اس کی بات مان لی جائے. اب اس پر بیجا تنقید نہ کیا جائے، احترام نہ کیا جائے، پرانی باتیں نہ چھیڑی جائیں. وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ، اگر کہ حبشی غلام کو پر امیر بنا دیا جائے لیکن اس کی بھی سنو اور مانو. وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. تم میں سے جو زندہ رہے گا بہت سارے اختلافات دیکھے گا، بہت سارے اختلافات دیکھے گا. ہر ایک کا الگ نظریہ، ہر ایک کے الگ فکر. کسی نے کہا کہ 4 مسلمان ایک سمت اسی وقت چلتے ہیں جب ان کے کاندھے پر جنازہ ہوتا ہے. بس جنازہ ہی لے کے جاتے تو 4 آدمی کا رخ اختلاف ہوتا ہے، ورنہ ماننے کو نہیں. ہر ایک کی اپنی سوچ ہے، ہر ایک کی اپنی رائے ہے. اسی کا نتیجہ ہے جو آج ملک میں نظر آ رہا ہے، نا اتفاقی کا. ہر ایک چھوٹی چھوٹی ٹکڑوں میں بٹنا چاہتا ہے، ہر ایک چھوٹے چھوٹے گروہ میں بٹنا چاہتا ہے، ہر ایک اپنی الگ جماعت بنانا چاہتا ہے، ہر ایک اپنی الگ تنظیم بنانا چاہتا ہے. کوئی ساتھ رہ کر کام کرنا ہی نہیں چاہتا. اختلافات دیکھو گے. وَمَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. دیکھو اس وقت میری سنت پہ عمل کرنا، میری سنت پہ عمل کرنا. وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہے ان کی سنت پہ عمل کرنا. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں نئی نئی باتیں، دین میں نئی نئی باتیں پیدا
نہ کرنا، بچنا اس چیز سے کہ کوئی نئی بات دین کے اندر پیدا ہو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دیکھو دین میں نئی بات مت پیدا کرنا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، جو نئی بات پیدا کی جائے گی وہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ آپ نے فرمایا جو میری سنت کو زندہ کرے گا اس کو شہید کا ثواب ملے گا۔ اب سنت پہ ہم آتے ہیں تو سنت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری سنت ہے، ایک باطنی سنت ہے۔ عام طور پر لوگ اگر اختیار بھی کرتے ہیں تو ظاہری سنت کو اختیار کرتے ہیں، بھائی سرما لگانا سنت ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، ٹوپی لگانا، امامہ باندھنا سنت ہے۔ باطنی سنتیں ہیں اس سے ہم غافل ہیں، بڑے بڑے دینداروں کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل، اے میرے بیٹے اگر تم کر سکتے ہو تو کرو، تم صبح اور شام اس حالت میں گزار سکتے ہو تو گزارو کہ تمہارے دل میں کسی کا کھوٹ کینہ کپٹ نہ ہو، تمہاری رات ایسی گزرے، تمہارا دن ایسے گزرے۔ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ، کہ کسی کی طرف سے تمہارے دل میں کھوٹ اور کینہ کپٹ نہ ہو، ہر ایک مومن کی طرف سے تمہارا دل صاف ہو۔ فرمایا ذَلِكَ مِن سُنَّتِي، یہ میری سنت ہے۔ فرمایا یہ میری سنت ہے۔ من حب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ یہ دل کا صاف ہونا، کسی کی طرف سے کینہ کپٹ کا نہ ہونا دل کے اندر، یہ بھی سنت ہے، یہ باطنی سنت ہے۔ ہم اپنے دلوں کو ڈھکو لیں، ہم نمازی بھی ہیں، ہم پرہیزگار بھی ہیں، دیندار بھی کہلاتے ہیں ہم۔ کیا ایسا ہے کہ ہمارا دل ہر مومن کی طرف سے بالکل صاف ہو؟ آپ نے فرمایا لا يحل لرجل ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيورد هذا ويورد هذا، مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ جدا رہے، 3 دن زیادہ ناراض رہے، مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ملاقات کرے تو وہ الگ منہ گھما کے جائے کہ الگ منہ گھما کے جائے۔ ملاقات کے وقت فیورد هذا ويورد هذا، وہ الگ منہ گھما کے جا رہا ہے، یہ الگ منہ گھما کے جا رہا ہے۔ وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ 3 دن سے زیادہ کی گنجائش نہیں رکھی گئی کہ کوئی مسلمان، کوئی مومن اپنے مومن سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہ رہے، 3 دن سے تو اس کو چھوڑے نہیں۔ ہم اپنا جائزہ لیں، ہم 5 وقت کے نمازی ہیں، تلاوت بھی ہم کرتے ہیں، ذکر بھی ہم کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں بھی مانگتے ہیں، ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں، لیکن میں قسم کھا کے کہتا ہوں اپنے دلوں کے اندر جھانکیں کہ ہمارا دل صاف ہے ان کی طرف سے؟ پتہ ہی چلتا ہے سال گزر کے سلام کلام کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اس کی بنیاد یہ کہ غلطی معاف نہیں کرنا چاہتے، اس کی بنیاد یہ کہ کسی کی غلطی معاف نہیں کرنا چاہتے۔ ارے اللہ نے نماز میں بھی سجدہ سو رکھ دیا ہے، نماز میں بھی اللہ نے سجدہ سو رکھا ہے کہ غلطی ہو جائے تو سجدہ کر لینا، اللہ قبول کر لے گا تمہاری نماز۔ ہماری زندگی میں سجدہ سو کی کوئی جگہ ہی کیوں نہیں؟
نماز نہیں دہروائی گئی، سجدہ سو رکھ دیا اللہ نے، غلطی کرتا تھا انسان، غلطی ہو سکتی ہے، سجدہ سو کر لے میرے بندے، میں نماز قبول کر لوں گا۔ ہماری زندگیوں میں سجدہ سو کیوں نہیں ہے؟ کسی کی طرف سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، اس کا کینہ دل میں بھر کے رکھیں گے، بھر کے رکھ کے مر جاتے ہیں ہم۔ جنازے ہمارے اٹھ جاتے ہیں لیکن ہم اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم جماعت میں چلے جائیں، ہم حج عمرہ کرنے چلے جائیں، ہم نماز میں پہلی سب میں نماز پڑھنے والے بن جائیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں، لیکن کسی بھائی کو معاف کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ انسان ہے، ہو سکتی غلطی، ایک بار نہیں 1000 بار غلطی ہو سکتی ہے، یہ کوئی دعویٰ نہیں کرے گا کہ نہیں ہم سے غلطی نہیں ہوگی، ایک بار نہیں 1000 بار وہ غلطی کرے گا، کیونکہ وہ فرشتہ نہیں، وہ انسان ہے۔ امام سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، مقتدی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا حال آج یہ ہے کہ ہم کسی کو معاف کرنے کو تیار ہیں۔ کینہ کپٹ بھرا ہوا دل کے اندر، قلب سنگ آلود ہو چکے ہیں، پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اس کو ہم خالی نہیں کرنا چاہتے، اس کو ہم خالی نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں ہدیہ دیا کرو، ہدیہ دیا کرو، ہدیہ دینے سے دل کا کینہ کپٹ دور ہوتا ہے۔ ہدیہ دینا سنت ہے، اس سے بھی رنجش دور ہوتی ہے، کینہ کپٹ دور ہوتا ہے۔ یہ باطلی سنتیں آج خالی اس سے، ہمارا دیندار طبقہ اس سے آج خالی ہے، ہمارا نمازی طبقہ اس سے خالی ہے، مسجد میں رہنے والا طبقہ اس سے خالی ہے، جو 5 وقت کے نمازی ہے وہ طبقہ بھی اس سے خالی ہے۔ ہم نے سنت کو ظاہری سنت خالی سمجھ لیا ہے کہ بہت زیادہ ہوا تو دھوبی 24 گھنٹہ لگانے لگے، اور زیادہ دینداری کا جذبہ پیدا ہوا تو پگڑی بھی باندھنے لگے ہم، لیکن دل اپنا صاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس وقت بھی چلے بھی لگ جائیں، 4 مہینہ بھی لگ جائے، بیرون بھی ہم چلے جائیں، ہر سال حج عمرہ بھی ادا کریں، لیکن ہم غلطی معاف کرنے کو تیار نہیں کسی کے۔ یہ نبی کی سنت نہیں ہے۔ دلوں کو صاف رکھا جائے، معاف کر کے سوئیں، رات میں سوئیں تو رات میں سوئے تو پوری امت کو معاف کر کے سوئیں۔ آپ کی ذات سے کوئی جہنم میں جائے، آپ کیسے گوارا کریں گے؟ بستروں پہ جائیں تو معاف کر کے لوگوں کو سوئیں کہ اللہ جس نے بھی ہمارے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کی ہو ہم اسے معاف کرتے ہیں۔ فاعفوا واصفحوا، اللہ فرماتا معاف کر دیا کرو، درگزر کر دیا کرو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، معافی کی امید رکھتے ہیں، لیکن خود دوسروں کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ منہ پھلائے گھوم رہے ہیں، منہ بنائے ہوئے گھوم رہے ہیں، گال پھلوت والی زندگی ہماری ہے، گال پھلائے ہوئے، گال پھلوت زندگی، منہ پھلائے ہوئے ہیں، گزر رہے ہیں تو منہ پھلا کے گزر رہے ہیں، سلام دعا کرنے کو تیار نہیں ہے، لگتا ہے باپ دادا سے جو ہے چلی آ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے انسان کوئی ہو کے چلتے آ رہا، گزر کرو اس کو۔ تو ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں لیکن دل صاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اسی بات کو نبی فرماتے ہیں کہ میری سنت ہے یہ کہ تم رات اور دن اس طرح گزارو کہ تمہارے دل میں کسی طرح سے کوئی کینہ کپٹ نہ ہو۔ ذالک میری سنت، یہ میری سنت ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، دیکھو لوگوں صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو ملامت مت کرنا۔ لا تتخذوهم غرضا من بعدی من احبهم فبحبی احبهم، جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، جو ان سے نفرت کرے گا، ان سے بغض رکھے گا، وہ میرے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا۔ تو باطنی سنت کو بھی اختیار کریں، باطنی سنتوں کو بھی آپ اپنائیں۔
اپنے دلوں کو صاف کریں. تہادو تحابو، آپ نے فرمایا ہدیہ تو اس سے محبت بڑھتی ہے. یہ سنت تو متروک ہو چکی ہے. مولوی صاحب لوگ خالی لینا جانتے ہیں، خالی لوگ لا کے ہدیہ دیں ان کو وہ ہدیہ نہیں دینا جانتے. دیندار طبقہ ہو کہ ہدیہ لینا جانتا ہے، دینا نہیں جانتا. تہادو تہادو، ہدیہ لین دین کو کہتے تہادو، خالی لینے کو نہیں بولتے، دینے کو ملا کے بولتے تہادو. جیسے مسافہ ہوتا ہے تو ہاتھ سے ہوتا ہے نا مسافہ، ایک ہاتھ سے مسافہ ہوتا ہے. جیسے مسافہ ہے ویسے ہدیہ ہے، دونوں طرف سے لین دین ہو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، اگر کوئی شخص کوئی چیز لے کے آتا تو آپ اس کو بطور ہدیہ اس کو بھی کچھ نہ کچھ دیتے. ہمارے یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے، اگر آپ کسی کو دے کے بولے تو بدلہ اتار دیا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر آپ کے یہاں کوئی سامان بھیجا تو اگر آپ اس کو دے کے سوچیں گے کہ بدلہ جو ہے اتار دیا. بہت سے لوگ تو بدلے کا انتظار باقاعدہ کرتے ہیں. ایک طریقہ یہ بھی یاد دیکھا ہم نے کہ اگر آپ ٹفن میں کسی کا کوئی چیز بھیجیں گے تو آپ کے ٹفن واپس نہیں کرے گا، اس کو رکھے رہے گا، اس میں کچھ رکھی دے گا. یہ بھی غلط ہے. اتنا ضروری کیوں ہے؟ اب ٹفن کی آپ کو ضرورت ہے، دودھ منگوانا ہے آپ کو، اب ٹفن نہیں دے رہے، مانگنے سے نہیں دے رہے ہیں، پریشان نہ ہو، دے دیں گے. اب 2-3 دن بعد کچھ سامان اس میں رکھے آئے گا دعائے. تو ایسا التزام، ایسی پابندی بھی ضروری نہیں ہے. تو ہدیے کا لین دین ہو، اس سے آپ سے محبت بڑھتی. سنت یہ سنت ہے. آپ نے فرمایا میری سنت جو مٹا دی جائے اس کو کوئی زندہ کرے گا اللہ شہید کا اجر عطا فرمائے گا، ایسا اجر اللہ عطا فرمائے گا. یہ سنت ہے متروک ہو گئی، اس کو ہم زندہ کریں. اپنے پڑوسیوں کا ہدیہ بھیجیں، اپنے دوستوں کے ہدیہ بھیجیں، اپنے رشتے داروں کے ہدیہ بھیجیں، اپنے ماتحت جو دکانوں میں کام کرتے ہیں ان کے ہدیہ بھیجیں. دان پور خوب چل رہا ہے، لاک ڈاؤن میں خوب دان پور چل رہا ہے. ہمارے دکان میں جو نوکر کام کرتا ہے اس کو بھی روپیہ نہیں دیتے. کتنے روپے کماتا ہے وہ؟ اس کی بھی تنخواہ جانتے ہیں آپ 6,000 7,000 8,000 10,000 روپے. پورے لوگوں کو غلہ پہنچایا جا رہا، راشن پہنچایا جا رہا، خوب دان ہو رہا، خوب بانٹا جا رہا. اپنے ماتحتوں کا خیال نہیں رکھتا، اس کو دینے کو تیار نہیں ہے. ان کا بھی خیال رکھنا. وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے انڈر میں ہے ان کا بھی خیال رکھو. ان کو بھی کبھی ہدیہ دے دی جائے، تحفہ دے دے، خوش ہو جائیں گے. مسلمان کو خوش کر دے گا اللہ معاف کر دے گا. اچانک خوش کر دے گا اللہ مغفرت فرما دے گا. ان چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے. اگر کوئی تلخی آج نکل گئی ہو، کوئی سخت لفظ میں نے کہہ دیا ہو تو میں معافی چاہتا ہوں. شاید میں نے آج بیان میں تھوڑا تیزی اختیار کر لی، لیکن یہ میرے دل کا درد تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اگر کسی کو برا لگا ہو تو میں معافی مانگتا ہوں. یہ دل کا درد تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تاکہ ہمارا دل صاف ہو جائے ہر ایک کی طرف سے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.